ماجد لونسا درگمولا کوپواڑا سے سوال کرتے ہیں، بہت سارے لوگ دور دراز علاقہ جات میں نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں، ان جگہوں پر روزمرہ کی ضروریات نہیں پائی جاتی مگر جمعہ کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کی شرائط تفصیلاً بیان کی جائیں۔ جواب اس کا یہ ہے، جس میں کوئی شک نہیں، بے شمار گاؤں میں جمعہ کی شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں اور وہاں لوگوں نے اپنے شوق میں، اپنے جذبے میں جمعہ قائم کر دیے ہیں، حتیٰ کہ ایسا بھی پایا گیا کہ چند سو کی آبادی، 1000 کی آبادی بھی نہیں ہے، گاؤں بالکل چھوٹا ہے اور وہاں جمعہ کی نماز شروع کر دی گئی ہے۔ یاد رکھیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مدینہ شریف کے اندر جمعہ قائم کیا گیا اور مدینہ شریف کی ایک ہی مسجد میں سارے زمانے میں جمعہ پڑھا گیا۔ مدینہ شریف میں اس زمانے میں 10 سے زیادہ مسجدیں تھی اور کسی مسجد میں جمعہ نہیں ہوا، صرف ایک مسجد میں جمعہ پڑھا گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مدینہ شریف کے آس پاس میں دور دور تک جتنے علاقے تھے، کسی گاؤں میں کہیں جمعہ نہیں پڑھا گیا ہے، صرف جواسا کے مقام پر جمعہ پڑھا گیا، جو جواسا اس زمانے کے بحرین میں تھا، جو آج کل کا ریاض کا علاقہ یا اس کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ جواسا تھی بنی عبد قیس، قبیلہ عبد قیس جو بحرین کے علاقے کا تھا۔ یاد رکھیں، آج کا بحرین نہیں، اس زمانے کا بحرین، اس علاقے میں قبیلہ عبد قیس آباد تھا۔ ان کے علاقے میں ایک جگہ تھی جواسا، یہ ایک بہت بڑا قلعہ تھا، وہاں پر دوسرا والا جمعہ قائم کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبی کی جمعے کے بعد۔ اس کا مطلب آس پاس کے تمام دیہاتوں میں کہیں کوئی جمعہ نہیں ہوا۔ تو لہٰذا قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعے کی ندا کی جائے یعنی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر یعنی نماز کی ادائیگی کے لیے دوڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بزنس کو چھوڑ دو۔ اور بزنس گاؤں میں نہیں ہوا کرتا ہے، گاؤں میں تو دیہاتی زندگی ہوتی ہے، تو لہذا ہر قسم کے گاؤں میں جمعہ صحیح نہیں، حدیثوں میں ثابت ہے، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ لہذا ایسے گاؤں میں جہاں آبادی بہت کم ہو، ضروریات کی زندگی مہیا نہ ہو، وہاں جمعہ شروع نہیں کرنا ہے، بلکہ اصل میں جمعہ قائم کرنے کا شرعی ضابطہ یہ ہے کہ امیر المومنین جمعہ قائم کرے گا، اور امیر المومنین نہیں ہوگا تو امیر المومنین کا قائم مقام جمعہ قائم کرے گا۔ لیکن آج مسلم ملکوں میں بھی امیر المومنین نہیں ہے، اور وہ مسلمان جو غیر مسلم آبادیوں میں رہتے ہیں وہاں بھی امیر المومنین نہیں ہے، تو وہاں کے علماء کو اور وہاں کے مسلمانوں کو جمعہ خود قائم کرنا ہوگا، مگر پہلے شرائط جمعہ کو معلوم کر لیں اور مستند علماء سے پہلے پوچھ لیں کہ کیا ہمارا گاؤں ان شرائط کا حامل بن چکا، کیا ہمارے گاؤں میں وہ ساری کنڈیشنیں پائی جاتی ہیں جن کے بعد ہم جمعہ قائم کریں گے۔ اس کے بعد جب باقاعدہ سروے ہو کر کے، معائنہ کر کے جب جمعہ پڑھنے کی اجازت آ جاتی ہے، اس کے بعد جمعہ شروع کرنا چاہیے۔ خود بخود شوق کی بنیاد پر جمعہ شروع نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں خطرہ یہ ہے کہ جمعہ فرض نہیں ہوا ہوگا اور آپ اپنے شوق کی بنا پر جمعہ پڑھیں گے، نہ جمعہ ادا ہوگا اور آپ نے ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی تو ظہر بھی ادا نہیں ہوا اور جمعہ بھی ادا نہیں ہوا۔ جیسے کوئی بڑا گاؤں ہو جہاں ضروریات ساری کی ساری مہیا ہوں اور جمعے کی ادائیگی وہاں درست ہو چکی ہو، بلکہ جمعہ فرض ہو چکا ہو، وہاں اگر کسی عالم نے کہا کہ یہاں جمعہ نہیں پڑھنا ہے اور وہ لوگ وہاں ظہر کی نماز پڑھیں گے تو ان کی ظہر کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا جمعہ فرض ہو چکا ہے، اور جمعہ وہ پڑھ نہیں رہے ہیں کیونکہ جمعہ پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں گئی۔ تو جمعہ اور ظہر بہت نازک مسئلہ ہے۔ اگر جمعہ درست نہیں اور پڑھا جا رہا ہے تو خطرہ ہے کہ وہ ادا ہی نہیں ہوگا اور ظہر باقی رہے گی، اور اگر جمعہ فرض ہو چکا ہے اور جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ دودھاری تلوار ہے، اس لیے بہت محتاط رویہ اس میں اختیار کرنا چاہیے۔ فتویٰ لکھنے والے علماء کو بھی اور عوام کو بھی اور ان حضرات کو بھی جو شوق کی بنیاد پر جمعہ قائم کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ کتنی دوری سے جمعہ پڑھنے کے لیے آنا چاہیے، تو اس سلسلے میں متعدد حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ الجمعۃ علی من اباہ اللیل، جمعہ ہر انسان پر فرض ہے کہ جو رات کو اپنے گھر آ سکے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس قصبے میں جمعہ قائم ہو گیا اس قصبے کے جمعے میں شرکت کرنے کے لیے اس آدمی کو بھی آنا پڑے گا۔ جو آدمی صبح کو اپنے گاؤں سے پیدل چلے اور دوپہر کو شہر پہنچے اور جمعہ پڑھ کر فارغ ہو جائے تو واپس پیدل چلے اور شام کو گھر پہنچے، جو اتنے فاصلے میں رہتا ہو اس کو جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آنا چاہیے۔ ایک حدیث تو یہ ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ جمعے کی نماز اس انسان تک فرض ہو جاتی ہے جس تک جمعے کی اذان کی آواز پہنچ جائے۔ اور تیسرا ضابطہ اس کے لیے ہے کہ شہر اور مضافات شہر، قصبات اور فنائے مصر، قصبات کے متعلقہ علاقے، یعنی یہ قصبہ ہے اور قصبے سے جڑی ہوئی دائیں بائیں کی جو آبادی ہے، مثلا ریلوے اسٹیشن، بس اڈا، کھیل کا میدان، قبرستان، اور اس آبادی کے کھیت اور باغات جہاں تک ہوں گے وہاں تک کی آبادی پر
जुमा फर्ज हो जाता है वो लोग जोहर की नमाज नहीं पढ़ सकते, और उसके बाद जो देहाती इलाके होते हैं उन पर जुमा फर्ज नहीं होता है, उन पर जोहर की नमाज फर्ज होती है, वो जोहर की नमाज ही अदा करें। लॉकडाउन के जमाने में बहुत सारे ऐसे गांवों में जुमा पढ़ा गया जहां जुमे की शराइत नहीं पाई जा रही थी, और अब वो जुमा कायम किए हुए हैं और वो जुमा छोड़ने को तैयार नहीं है। इस सिलसिले में बड़ी दर्दमंदी के साथ ये दरख्वास्त है कि इसमें अपनी जिद और अपने शौक को सामने मत रखें। दीन नाम है इत्तिबा का, और इत्तिबा करना है शरई अहकाम का, अपने शौक पूरा करने का, अपनी चाहतें पूरी करने का, और जो हमारे जी में आए उसको पूरा करने का नाम दीन नहीं है। दीन नाम है फॉलो करना, जो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने कहा उसकी इत्तिबा करने का नाम दीन है, चाहे वो हमारी मर्जी के खिलाफ हो, चाहे वो हमारे शौक के खिलाफ हो, चाहे हमारे तमन्नाओं और आरज़ुओं के खिलाफ क्यों न हो। असल में तो दीन का इम्तिहान उसे बताता है कि जब दीन का कोई हुक्म इंसान की चाहत, उसकी मर्जी, उसके शौक के खिलाफ आए, और उस वक्त इंसान अपने शौक और अपने चाहत को छोड़ दे और दीन का हुक्म पूरा करे, तो वो है ऐसा दीन का